السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ آج ہم 20واں پارہ نمبر 20 کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر آپ غور کریں گے اوورال تو آپ کے سامنے ایک اوور ویو آئے گا، ایک انٹروڈکشن کے طور پر کہ 20واں پارے کے شروع کے لگ بھگ 33 آیتیں سورہ نمل پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل کا ایک کنٹینیوشن آپ کو ملے گا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یہ اسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوئے، جو ترتیب سے آپ قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں، یہی ترتیب سے نازل بھی اسی ترتیب سے ہوئے۔ یعنی سورہ نمل کے بعد سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل نازل ہوئی، سورہ نمل کے بعد سورہ قصص نازل ہوئی، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات بہت ہو رہے تھے، اور قرآن مجید کی حقانیت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثبات رسالت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے پر ان کو کافی شک تھا۔ تو ایسے وقت پر وہ لوگ اختلافات کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت پڑ رہی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آ جا رہے تھے کہ قوم مان نہیں رہی ہے، اگر قوم نہیں مانے گی تو مرنے کے بعد پھر یہ قوم کا نقصان ہوگا، جہنم میں جائے گی۔ تو یہ جو جذبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تسلی دیتے ہوئے اے اللہ کے نبی، آپ کی جو قوم آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے یہ نبی دیکھیں، آپ یہ نبی دیکھیں، نبیوں کا سلسلہ سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، سورہ قصص میں نبیوں کا ذکر کثرت سے پایا جاتا ہے، اور آیات کونیہ بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ میں توحید اور رسالت آخرت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، شاید کہ آدمی سمجھ سکے اللہ کا تعارف، مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف ہو سکتا ہے کہ تعارف ہونے کے بعد آدمی رجوع کرے۔ تو سورہ نمل میں آپ جانتے ہیں نبیوں کے قصوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید رسالت آخرت کے ذریعے سے سورہ نمل کا اختتام فرمایا، اور 33 آیتیں سورہ نمل کی ہمیں 20ویں پارے کے شروع میں ملتی ہیں، اور جو تعلیمات بتائی گئی ہیں وہ ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام، صفتیں اور کام، اس کو بنیاد بنا کر اللہ نے مطالبہ کیا ہے توحید الوہیت کا، ایک اللہ کی عبادت کا۔ اور ایک آیت جو 19ویں پارے کے آخری میں ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کائنات کون پیدا کیے، آسمان کون پیدا کیے، یہ آسمان سے بارش کون نازل کر رہے ہیں، اگر وہی بارش کرنے والے کی عبادت کرو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار بھرے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ جس نے زمین کو پیدا کیا، وہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور وہ جو اس پانی کے ذریعے سے ایک بہترین منظر کھینچنے والے، منظر کشی کرنے والے باغات کو جو اگاتا ہے، اور تم اگا نہیں سکتے، تو بتاؤ تو صحیح پھر اللہ کے ساتھ کیا کوئی الہ ہوگا؟ بل ہم قوم یعدلون،
لیکن یہ قوم ہے کہ ٹیڑھے راستے پر جا رہی ہے. اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. اب آسمان سے پانی اترنے کی بات ہے نا، تو ذرا دیکھو زمین پر بھی غور کرو کیسے قرار پا گئی ہے، اور کیسے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہے، کیسے تم دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے آڑ ڈال دی ہے. کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ نہیں ہے. تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. مجبور کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ کون ہے جو مجبور کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے جبکہ مجبور پکارتا ہے یا اللہ؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ کون ہے جو لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو زمین کے اندر تمہیں خلفاء بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے. اگر کوئی آدمی ذری سی بھی اپنی عقل کی توانائیوں کو یوز کرے گا، وہ شرک کی دلدل میں نہیں پھنسے گا، وہ نبیوں کے باتوں کا انکار نہیں کرے گا. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو بحر و بر کی تاریکیوں میں آخر کون ہے جو تم کو راستہ بناتا ہے؟ اس طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں ہمیں بلاتی ہے غور و فکر کرنے پر. پھر ان آیتوں کے بعد چند آیتیں آپ کو ملتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کے اور رسولوں کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کا منظر ہے. اس طریقے سے سورہ نمل بہترین اسباق کے ساتھ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28، سورہ شورا سورہ نمبر 26، سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور سورہ قصص سورہ نمبر 28. ڈھیر سارے واقعات جو ہم کو بتائے گئے ہیں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ قصص کے اندر جو انداز سے گفتگو شروع ہوتی ہے، بڑے اٹریکٹو انداز میں کہ ایک عام آدمی کو دلچسپی کے ساتھ اگر سمجھایا جائے تو جو نقشہ کھینچا گیا ہے، جو پیرائے میں سمجھا گیا ہے، ایسا نہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب بور کرتا ہو، ایسی بات نہیں. پڑھتا ہے تو قاری کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے. دیکھیں آپ کیسا منظر. سورہ قصص شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کمزوروں کو غالب کر دے قوت والوں پر. وہ لوگ جو قوت پا کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور فرعون اپنی تکبری کے جوانی پر آ چکا تھا، ان فوان شباب پر تھا. ایسے وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. دیکھا آپ نے کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، قریے میں، اور وہاں پر ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ ظالم ان کے ہاتھ کو پکڑ سکے اور مظلوموں کو ان کی مظلومیت سے باہر نکال سکے. دیکھا آپ نے کیسے پہرائے میں گفتگو ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو فرعون کوشش کرتا ہے کہ اس وقت پر جتنے بچے پیدا ہوں، جوتشیوں کی باتوں میں آ کر، نجومیوں کی باتوں میں آ کر وہ کہتا ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والا مسئلہ ہے. اور فرعون کیا کرتا ہے؟ سب بچوں کو قتل کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں ایک ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیتی ہے،
और फिर वो संदूक आहिस्ता आहिस्ता थपेड़े मारते हुए फिरौन के दरबार को आकर लगता है। यह किस्से आपको कुरान मजीद में कई जगह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग अलग पैराए बताए हैं। फिरौन की बीवी, वो उसको बच्चे की बड़ी ख्वाहिश होती है, अचानक देखते हैं कि संदूक में बच्चा है, फिरौन से कहती है कि इस बच्चे को ले लेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरीके से कायनात का नज़्म बनाया है कि वो जालिम उसी बच्चे को, जिस बच्चे के खातिर सबको मारने की हिदायत देता है, आखिर उसी बच्चे को वो पालना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू तआला इरादा कर लेते हैं तो फिरौन के दरबार में मूसा पलते हैं। यानी एक जालिम इतना जलील होता है कि अपने हाथ से ही ऐसे बच्चे को वो पाला पोसा, फ्यूचर में फिर यही बच्चों के हाथ में वो जालिमीन खत्म होने वाले हैं। आखिरी में वो बच्चे को पालते हैं, यहाँ तक कि जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो फिर वापस उस माँ को बुलाया जाता है और पता चल जाता है, जो बहन है वो जो फॉलोअप कर रही थी वो जाकर कहती है कि मैं इस बच्चे को कौन दूध पिला सकता है, चूंकि मैं जानती हूँ। एक वाकयात है कुरान मजीद के, जब आप पढ़ते हैं आखिरी में अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ तक पहुंचा देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े होते हैं उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्ती को देखते हैं कि वो काफी जुल्म कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ा सा जलाली अंदाज में आते हैं, एक मुक्का पड़ता है तो सामने वाला ढेरी हो जाता है। दूसरा कब्ती नोट कर लेता है। दूसरे दिन फिर एक मर्तबा बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की मदद मांगते हैं। तो ऐसे वक्त पर मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास होता है कि मैंने कल मार दिया तो एक आदमी मर ही गया, और अब ये दरबार तक बात जाएगी, नतीजे में निकलेगा कि किसने मारा है। और वो भी क्या है, फिरौन को जब पता चलेगा कि किब्ती को मारा बनी इसराइल की हिमायत में, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से जाते हैं छुप छुप कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बड़ी मुमासलत और बड़ी सिमिलैरिटी रखती है मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी। जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल अपने वतन से जुदा रहे, मदियन की तरफ चले गए। आप जानते हैं मदियन कितनी दूर है, उतनी दूर चले गए। यानी कि जॉर्डन में लूत अलैहिस्सलाम का जो कौम का जो एरिया है वो उस एरिया से 170 किलोमीटर दूर, यानी कि सऊदी अरब का बॉर्डर जो जॉर्डन को आकर लगता है, और जॉर्डन का जो एरिया असहाबुल ऐका जहां थे, यानी शुएब अलैहिस्सलाम 2 जगह भेजे गए थे, एक मदियन और दूसरा है असहाबुल ऐका की जगह पर भेजे गए थे। तो ये जो एरिया पाए जाते हैं जॉर्डन और सऊदी अरब के बॉर्डरों की बात हो रही, तो मिस्र से कितनी दूर गए हैं मदियन, अगर ये मदियन मुराद लिया जाए या फिर कोई और मदियन है, वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात तय है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो एक नेक आदमी से वहां पर मुलाकात हुई, यहां तक कि वो नेक आदमी के बेटी से शादी भी हुई। लेकिन वो नेक आदमी शुएब अलैहिस्सलाम हो, मुफस्सिरीन ने इस राय को पसंद नहीं किया, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना बड़ा कदीम जमाना है। वो नेक आदमी थे लेकिन वही शुएब अलैहिस्सलाम थे, और वो मदियन में चूंकि शुएब अलैहिस्सलाम आए थे, तो अब वो कौन सा मदियन है, कुरान मजीद में मदियन का जिक्र है, मदियन है मान लेंगे। और फिर लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम उस मदियन के, वो मदियन वाले शुएब अलैहिस्सलाम वहां पर थे, इस पर मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने इसको कबूल नहीं किया। कहते हैं कि बहुत बहुत कदीम जमाने में शुएब अलैहिस्सलाम आ चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो शुएब अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान मजीद में है वो तो नहीं था। बहरहाल मदियन गए, एक दूर दराज एरिया था, वहां तक गए। वापस फिर जब आए 10 साल के बाद, जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कुफ्फार कुरैश ने जब निकाल दिया अपनी कौम से, यानी अपनी जगह से, महबूब जगह से 10 साल दूर रहे, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम चिपके चिपके चले गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपने भी हिजरत वैसे ही कर ली, चिपके चिपके अंदाज में, यानी कि बड़ी मुमासलत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जाओ जाकर फिरौन को समझाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अफसहु मिन्नी, कि मेरा भाई तो मुझसे भी ज्यादा फसीह है, ज्यादा बात कर सकता है। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है कि एक भाई जरिया बन रहा है दूसरे भाई की नबूवत के लिए, फजीलत मिल गई एक भाई को। लेकिन आज हमारा एक भाई दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं करता, मुसीबत
اگر کسی بھائی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کرتا، حسد لگ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی حسد میں آ گئے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بھائی سفارش کرے تو دوسرے بھائی کو بھی ماشاءاللہ نبوت کی فضیلت مل گئی، الحمدللہ۔ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میں سنوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اور جو لکڑی ہے اور اسی طریقے سے ہاتھ میں روشنی آ جانا، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام تھا، یہ ایک معجزے والی بات تھی۔ بہرحال فرعون کے پاس آتے ہیں، فرعون بات کا انکار کر دیتا ہے، جادوگروں کا قصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرعون مقابلے کے لیے ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے غور کر رہے ہیں، یہاں پر ابھی تک بھی تورات نازل ہونے کا کوئی ذکر نہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، یعنی کہ تورات اترنے کا جو مرحلہ ہے وہ بہت بات کا ہے، کہ جب فرعون پورے کے فرعون تباہ ہو گئے، ڈوب گئے، اور اس کے بعد ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، تو اس سے پہلے دوسری جو نشانیاں ہیں کائنات کی، وہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھلا رہے تھے۔ اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، سورہ قصص پڑھنے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تفصیلی واقعات آپ کو نظر آئیں گے، اور درمیان میں پھر ذکر ہوا ان اہل کتاب کا جو اچھے ہیں، وہ اہل کتاب جو بہت ظالم ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ پھر جب آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 75، 76، 77، وہاں پر قارون کا ذکر ہوتا ہے، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حامان بھی تھا، قارون کو اپنے مال کا بڑا غرور تھا، فرعون کو اپنے بادشاہت کا بڑا غرور، انا ربکم الاعلی اس نے کہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فخسفنا بہ، جب اس نے ہٹ درمی کی، جب اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، اس نے یہ نہیں کہا ھذا من فضل ربی، جیسا کہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد علیہ السلام نے کہا۔ یعنی کہ مالداری ملنا کوئی بری بات نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، طاقتور ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، ذوالقرنین کو بھی اللہ نے طاقت دی تھی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مال و جائیداد بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بادشاہت کے ساتھ جب غرور آ جاتا ہے، اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے، تو فرعون کی بادشاہت غلط، اور وہ قارون کے خزانے غلط، اور اسی طریقے سے وہ حامان کی طاقت پر وہ غرہ غلط۔ اس کا مطلب اکلا کہ اصل چیز ہے ایٹیٹیوڈ، اصل چیز ہے جب آدمی بدل جاتا ہے، آدمی اپنی اوقات یا اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے قوم نے کہا لا تفرح، اترا مت، تکبر مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ مالدار، وہ علم والے، وہ شہرت والے، وہ ڈگریوں والے، ان کو خبردار ہو جانا چاہیے اگر ان کے دل میں کہیں یہ تکبر آتا ہے کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میرے سکلز ہے، اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی کہ دماغ کی رگیں ڈھیلی ہو جائے، لہذا تکبر میں نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو ہمیشہ نارمل ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ نے مجھے دیا، میں نے کیا، ایسا نہیں ہونا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا، اس طریقے سے تعارف ہونا چاہیے۔ آخری میں یہ ہوا کہ حامان اور فرعون کو تو ڈبو دیا گیا، لیکن قارون کو زمین میں ڈھسا دیا گیا۔ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، قارون ایک مرتبہ کپڑے پہن کر اترا کر جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کھول دی اور وہ زمین میں ڈھس گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک بھی وہ زمین میں ڈھستا چلا جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی خطرناک سزا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ قصص ختم ہوتا ہے۔ سورہ قصص میں دو بڑے قصوں کا خاص طور سے ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ فرعون نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نے کیا کیا. یہ دو ہائلائٹڈ ٹاپکس ہے, اس کو ضرور پڑھیے. اس سے پتا چلے گا کہ کس طریقے سے نافرمانی کرتے ہیں. اور سورہ قصص ختم ہو رہا ہے آخر میں, لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن عزیز کو واپس آئے, آپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی مکہ واپس پہنچا دیں گے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی. اس کے بعد سورہ آتا ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی کا جالا, یعنی انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں بظاہر بڑی خطرناک آزمائشیں ہیں. ایسا سمجھ میں آتا ہے ادھر سے آزمائش, ادھر سے آزمائش, ادھر سے آزمائش. اب جو دیندار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے, اگر وہ بد دین ہوتا ہے تو آزمائش نہیں, وہ مصیبت عذاب ہوتی ہے. تو لہذا آدمی کو ہمیشہ احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں یہ مصیبت عذاب نہ بن جائے. اگر مصیبت آزمائش ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر بھی اے اللہ تو ثابت قدم رکھ, اے اللہ تم کو ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکے. یہ دعائیں بھی کرتے رہنے چاہیے. اور سورہ عنکبوت یعنی جیسے مکڑی کا جالا دیکھنے میں بڑا خطرناک پھیلا ہوتا ہے, لیکن بہت آسانی سے آپ ختم کر سکتے ہیں. تو آزمائشیں بھی دیکھنے میں بڑی خطرناک اور گمبھیر نظر آتی ہے, لیکن آپ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, قرآن و سنت کو پکڑ لیتا ہے ایک آدمی, ہر آزمائش سے انشاءاللہ باہر نکلتا ہے. اور ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب لکھ دیا جاتا ہے, اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے کہ اس کے آزمائشوں کو دور کر سکے. تو سورہ قصص کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو 20ویں پارے میں ملے گا. 20ویں پارے کے اندر سورہ عنکبوت میں یہاں پر جو بات شروع ہو رہی ہے سورہ نوح علیہ السلام کے واقعے تھے. جنرلی نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, یعنی کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا نا, ایک شیٹ لیجئے اور بچے کو سمجھانے کی کوشش کریے کہ کس طریقے سے. تو شیٹ لیتے ہیں اور ایک اسکیچ پین لیتے ہیں, اور قلم کو پہلے ہم کئی صورتوں میں آپ دیکھیں, آپ اس سے پہلے ہم نے کئی صورتوں میں ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا, رائٹ. تو نوح علیہ السلام اگر ہم بغداد اور کوفہ کے ایریے میں اگر ہم مانتے ہیں, وہاں سے اس کے شروع کرتے ہیں تو ہود علیہ السلام تک, یعنی کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان قوم ہود پائی جاتی تھی, ہود علیہ السلام کے قوم. اور مدینہ مکہ یہ جو ہے ایریا, یعنی مدینہ اور سیریا کے درمیان قوم سمود پائی جاتی ہے, کہ قوم سمود اور قوم عاد کے درمیان حجاز کا ایریا آتا ہے, یعنی کہ مکہ اور مدینے کا ایریا آتا ہے. تو جنرلی یہ ترتیب ہوتی ہے, ایسا آتا ہے قلم, رائٹ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورہ عنکبوت کے اندر قلم ایسے جائے گا, یعنی کہ نوح علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, یعنی کہ سیریا کی طرف جاتے ہیں, سیریا کی طرف. پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر ہو گیا کہ جارڈن کی طرف جا رہا ہے. شعیب علیہ السلام کا ذکر, پھر موسیٰ علیہ السلام اور عاد اور ثمود, یعنی کہ جنرلی ایسا آتا تھا پہلے جغرافی بعض سوروں میں, لیکن یہ سورے میں قلم اس طریقے سے جا رہا ہے, یعنی کہ ایک الگ الگ انداز ہے. کبھی ایسے غور کروایا جا رہا ہے, کبھی ایسے غور کروایا جا رہا ہے, بدل بدل کر پیرائے میں, تاکہ آدمی ایک ہی چیز سنتا ہے تو یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے, توجہ نہیں دیتا, غفلت میں پڑ جاتا ہے. لیکن نئے نئے انداز میں غور کروایا جا رہا ہے. کبھی تاریخی ترتیب کے حساب سے پہلے نوح علیہ السلام آئے, پھر بعد میں جو نبیوں کا ذکر ہوا, کبھی وہ ترتیب کے حساب سے بتایا جاتا ہے, کبھی جغرافیکلی جو لوکیشن ہے اس کے حساب سے بتایا جاتا ہے, کبھی کلاک وائز جاتا ہے, کبھی اینٹی کلاک وائز جو ہے بتایا جاتا ہے. یہ ایک انداز ہے انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے, بہت سارے اینگل میں, بہت سارے پیراڈیم میں, بہت سارے اینگل میں اس کو سوچنا پڑتا ہے, تب جا کے انسان کا دماغ کھلتا ہے. اس کو کہتے ہیں اگنائٹنگ دا تھاٹ پروسیس, کہ انسان کے سوچ کی بتیوں کو جلا دینا. تو قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو انسان کو مختلف پیرائے پہ ابھارا جاتا ہے, اور کس طریقے سے سورہ عنکبوت میں بتایا گیا کہ کیسے کیسے آزمائش آئی, اور قوم کی طرف سے, اور نبی جو ہے کیسے ڈٹ کر رہے. تو بالکل وہی سبق کا کنٹینیشن ہم کو مل رہا ہے. اگلے پارے میں انشاءاللہ جب ہم 21واں پارہ پڑھیں گے تو وہاں پر سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اسی طریقے سے سورہ روم کا کچھ حصہ پڑھیں گے. تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں, سورہ روم, سورہ لقمان, سورہ سجدہ, اس طریقے سے اگلے ایپیسوڈ میں ضرور ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور ہم سعادت حاصل کریں گے بہت سارے نقطوں پر گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ. اس وقت پر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید
کو اپنے سینوں میں اتارنے اور اپنے زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.